اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 25۔ احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل کر عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں کامنی بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی وہ خیمے میں داخل ہوا، کامنی آگے بڑھی اور بڑے پیارے انداز میں اس نے عبداللہ کے دونوں ہاتھ اپنے گداز اور مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا، پاشا نے آپ کو اپنے خیمے میں کیوں طلب کیا تھا؟ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تراوڑی کے میدانوں کی طرف کوچ کرنا ہے، اس لیے کہ مرہٹوں کا ایک ہراول لشکر ہم سے ٹکرانے کے لیے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے جہان خان اس لشکر سے ٹکرائے گا اور پھر برخوردار خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات میں رہیں گے اور مناسب موقع پر مرہٹوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اس پر کامنی بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ جا سکوں گی۔ اس پر عبداللہ بڑے پیارے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ چھڑا کر کامنی کے سرخ گلاب جیسے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں کامنی، تم یہیں رہو گی، وہاں تمہیں گھات میں بیٹھنا پڑے گا، لہٰذا میرے اور برخوردار خان کے لشکر بلکہ جہان خان کے لشکر میں بھی کوئی عورت ساتھ نہیں رہے گی۔ اور ہاں کامنی، میری برخوردار خان اور جہان خان کی روانگی کے بعد خود پاشا اور شاہ ولی خان بھی سارے لشکر کو لے کر تراوڑی کے میدانوں کی طرف آہستہ آہستہ روانہ ہوں گی، لہٰذا تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے پیچھے تم بھی پڑاؤ میں تراوڑی کے میدانوں میں پہنچ جاؤ گی۔ جواب میں کامنی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ خاموش ہو گئی، اس لیے کہ ان کے خیمے کے دروازے پر ایک لڑکی نمودار ہوئی اور کامنی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کامنی کی نگاہوں کے تعاقب میں عبداللہ نے جب اس سمت دیکھا تو اس نے جائزہ لیا کہ خیمے کے دروازے پر پھول جیسی لطیف وہ لڑکی نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ نور کے دائروں معطر پھولوں جیسی پرکشش تھی۔ پھر عبداللہ اور کامنی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسین اور خوبصورت نیلے دریا کی نرم رفتار جیسی لڑکی آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ اور کامنی کے نزدیک آئی اور پھر اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں کہنے لگی، آپ دونوں میاں بیوی مجھے دیکھ کر پریشان اور فکر مند نہ ہوں، میرا نام ماہ روخ ہے اور میں سپہ سالار جہان خان کی بیٹی ہوں۔ میں آپ دونوں کو آپ کی شادی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میں نے بھرپور طریقے سے آپ دونوں کی شادی میں شرکت کی تھی، لیکن میں نے وہاں سب لوگوں کی موجودگی میں آپ لوگوں سے اپنا تعارف کرانا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ نے ایک بار غور سے ماہ روخ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ تراوڑی کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا تم میری بیوی کامنی کے پاس بیٹھ کر آرام سے گفتگو اور بات چیت کرو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ جلدی جلدی تیار ہوا، پھر وہ کامنی پر الوداعی نگاہ ڈالتا ہوا جب رخصت ہونے لگا تو کامنی خیمے کے دروازے تک اسے رخصت کرنے آئی۔ جب عبداللہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تب کامنی پلٹی اور ابھی تک خیمے کے وسط میں کھڑی ماہ روخ کے قریب آئی اور پھر بڑی نرمی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ماہ روخ میری بہن، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ماہ روخ کامنی کے اس انداز گفتگو سے خوش ہوئی، پھر وہ کسی قدر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے کامنی کے سامنے بیٹھ گئی۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد ماہ روخ بولی اور کامنی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، کامنی میری بہن، میں تمہاری شادی میں شریک تو ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اب میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ تم سے اپنا تعارف بھی کراؤں اور تمہیں شادی کی مبارکباد دوں۔ اس پر کامنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی،
माहरुख मेरी बहन, तुमने अच्छा किया तुम मुझसे मिलने आ गईं। इसी बहाने मैंने तुम्हें भी देख लिया है और ख़ुद शाहपसंद भी तुम्हें देख चुके हैं। शाहपसंद का तो मैं नहीं जानती, मुझे तुमसे मुलाकात का एक तजस्सुस, एक बड़ी आरज़ू थी। माहरुख ने बड़ी बेचैनी से कामिनी की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों मेरी बहन? कामिनी मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो इसलिए कि कंदहार शहर में शाहपसंद के साथ तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सुने थे और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं माहरुख को देखूं जो शाहपसंद से मोहब्बत करती है। कामिनी के इस अचानक इंकिशाफ पर माहरुख शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर वो मजरूह होने के अंदाज में कहने लगी, कामिनी मेरी बहन, आपने मेरे इस अंदाज को यकीनन नापसंद किया होगा। कामिनी फ़ौरन बोली और कहने लगी, मैं तुम्हारे इस अंदाज को क्यों नापसंद करने लगूंगी? माहरुख मेरी बहन, पसंद नापसंद दिल का मामला है। मैं समझती हूँ इस पर किसी का काबू नहीं होता। तुमने अब्दुल्लाह को पसंद करके और मोहब्बत करके कोई जुर्म नहीं किया। इस पर माहरुख ने कामिनी की बात काटते हुए कहा, कामिनी, ये बार बार आप कभी अब्दुल्लाह और कभी शाहपसंद क्यों कहती हैं? अपना शोहर कहकर क्यों नहीं मुखातिब करती? इस पर कामिनी मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसलिए कि जिस वक्त तुमने शाहपसंद को पसंद किया था वो मेरे शोहर नहीं थे। वो शोहर तो मेरे अब हुए हैं। और मैं माहरुख तुम्हें यह भी बता दूं कि शाहपसंद को अपनी जान और रूह से भी ज़्यादा और कीमती मता ख्याल करती हूँ। माहरुख कहने लगी, इसमें क्या शक है मेरी बहन? आप ये मत ख्याल कीजिए कि मैं शाहपसंद को आपसे छीनना चाहती हूँ। मुझे इससे इनकार नहीं कि मैंने शाहपसंद से मोहब्बत की है। मैं उन्हें उस वक्त से पसंद कर रही हूँ जब उन्होंने नादिराबाद से लश्कर में शामिल होने के बाद बैक वक्त दिलावर खान और जाल बेग पोपलजई को बदतरीन शिकस्त दी थी। इस पर कामिनी कहने लगी, देख माहरुख, मैं तुझे मायूस होने नहीं दूंगी। मैं किसी मुनासिब मौके पर शाहपसंद से बात करूंगी और उन्हें इस अमर पर आमदा करने की कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारे साथ शादी कर लें। कामिनी की इस गुफ्तगू से माहरुख ऐसी शादा और ऐसी खुश हुई और ऐसी मुतमईन हुई थी कि वो बुरी तरह कामिनी से लिपट गई थी। कामिनी का मुंह और उसकी पेशानी उसने बुरी तरह चूम लिए। फिर अलहदा होते हुए कहने लगी, जो अंदाजे मैंने तुम्हारे मुतालिक लगा रखे थे तुम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुई हो। खुदा की कसम, तुम बड़ी अजीम, बड़ी मोतबर और बड़ी जी इज़्ज़त लड़की हो। इस पर कामिनी उसका गाल थपथपाते हुए कहने लगी, माहरुख, ये तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। जिस तरह मुझे शाहपसंद से मोहब्बत करने और चाहने का हक़ दिया गया था, ऐसे तुम्हें भी शाहपसंद को चाहने का हक़ है और ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम ऐसा करो कि आराम से बैठो, मैं खैमे में बिखरा सामान तरतीब दे लूँ और खैमे की सफाई भी अभी करनी है। इस पर माहरुख भी उठकर कहने लगी, नहीं मेरी बहन, दोनों मिलकर चीज़ों को तरतीब देंगी और खैमे की सफाई भी करते हैं। कामिनी माहरुख का यह जवाब सुनकर खुश हो गई। दोनों उठकर खैमे की सफाई करने लग गई थीं। मराठों के हरावल लश्कर के सिपह सालार ने जब अपने लश्कर को लेकर तरावड़ी के मैदानों में दाखिल हुआ था तो उसकी आमद से पहले से जहान खान अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। सिपह सालार भोयटे ने जब जहान खान के लश्कर का अंदाज़ा लगाया तो उसके लश्कर के आगे अपने घोड़े पर सवार उसके चेहरे पर तंजिया और तफाखुर आमीज़ मुस्कुराहट नमूदार हुई, इसलिए कि उसके लश्कर के मुकाबले में जहान खान के लश्कर की तादाद ना होने के बराबर थी। और फिर भोयटे को यह भी हौसला हुआ था कि उसके दो सिपह सालार घात में हैं और जो ही जंग अपने उरूज पर आएगी तो उसके घात में बैठे हुए दोनों लश्कर भी हमला आवर होकर जहान खान के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर देंगे। जहान खान के लश्कर का जायज़ा लेते हुए भोयटे की हालत ऐसी हो गई थी कि वो जंग से पहले ही फतेह के नशे में खोकर रह गया था। भोयटे चूँकि लश्कर की ज़्यादा तादाद रखने के नशे में खोया हुआ था, उसने हमला आवर होने की इब्तिदा करने का इरादा कर लिया। फिर वो प्यासे गुर्राते भेड़ियों की तरह अपने लश्कर को हरकत में लाया और जहान खान के लश्कर पर हमला आवर हो गया। दूसरी तरफ जहान खान भी अपनी ज़िंदगी का वसी हिस्सा जंगों में गुजारने के बाद उसने लड़ाइयों का सर्दो गरम सब कुछ देख रखा था। पेशकदमी करने और पसपा होने के सारे गुर वो खूब जानता था। काफ़ी देर तक उसने भोयटे के हमलों को रोके रखा। इस तरह वो उसके लश्कर पर यह साबित करना चाहता था कि उसे पसपा करना इतना आसान नहीं
جتنا بھوئٹے نے سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد جہان خان نے اپنا رنگ دکھایا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو ابھارا۔ جگہ جگہ اس کے کہنے پر صف در صف تکبیریں بلند کی گئیں۔ پھر جہان خان کے حکم پر اس کے لشکری ذلت و پستی کے پھاڑتے چنگھاڑتے طوفانوں، سکوت سے لبریز طلسم خزاں میں اداس نوحوں پر دنیا مسمار کرتے جذبوں اور روح کی نزدگاہوں میں موت بن کر حملہ آور ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ مرہٹوں کے سپہ سالار بھوئٹے نے جب دیکھا کہ جہان خان آسانی سے پسپا اور شکست ماننے والا نہیں ہے تو اس نے ایک قاصد ان لشکروں کی طرف بھیجوائی جو کچھ فاصلہ رکھ کر پیچھے گھات میں بیٹھے ہوئے تھی۔ ان قاصدوں کے ذریعے بھوئٹے نے ان دونوں لشکروں کو بھی جنگ میں شامل ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی گھات میں رہنے والے دونوں لشکری بھی خونخوار بھیڑیوں اور اندھی روتوں کی طرح جہان خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ان دونوں نئے لشکروں کا حملہ آور ہونا تھا کہ جہان خان بڑی تیزی سے پسپا ہونے لگا، اور اب بھوئٹے کو یقین ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر تک پسپا ہونے والا جہان خان اپنے لشکر کو لے کر الٹے پاؤں بھاگے گا اور وہ ان کا بدترین تعاقب کرتے ہوئے بڑی آسانی سے ان کا قتل عام شروع کر دے گا۔ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جہان خان بڑی تدبیر اور دانش مندی سے مرہٹوں کو بھڑکتے ہوئے جہنم کی طرف گھسیٹتے لیے جا رہا تھا۔ جہان خان کا تعاقب کرتے ہوئے مرہٹے جب اس جگہ آئے جہاں دائیں اور بائیں شاہ پسند اور برخوردار خان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ گھات میں بیٹھے ہوئے تھی، تو سب سے پہلے عبداللہ گھات سے نکل کر مرہٹوں کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہوا۔ مرہٹے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا بھی معاملہ درپیش آ سکتا ہے۔ عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے دائیں بازو پر حملہ آور ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی مرہٹوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان پر کسی نے بھڑکتی ہوئی آگ اور کھولتا ہوا پانی ڈالنا شروع کر دیا ہو۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے اندر دور تک گھستا چلا گیا، اور جس طرف سے وہ گزرا اپنے پیچھے مرہٹوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا ہوا گیا۔ عبداللہ کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے مرہٹے تھوڑا سا بائیں جانب کو ہٹے تھی، لیکن ان کا بائیں جانب ہٹنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ برخوردار خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکل کر مرہٹوں کے بائیں بازو پر شدید حملے کرتے ہوئے فضاؤں کے ذروں میں نفور کر جانے والی بے انت حدت اور ماورائے فطرت حقیقتوں پر تباہی کی غم انگیزی دینے والی افریتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک جہاں مرہٹوں کے سپہ سالار بھوئٹے کے چہرے پر فکر مندی، شادابی اور کامیابیاں اور کامرانیوں کا نشہ تھا، وہاں اب اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں دور دور تک ویرانیاں موجیں مارنے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہان خان یوں اسے اپنی گھات میں اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسا دے گا۔ اب سپہ سالار بھوئٹے کے لیے اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ منظم طریقے سے پسپائی بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سامنے سے جہان خان اس کی صفوں کو ادھیڑ رہا تھا۔ دائیں طرف سے عبداللہ نے مرہٹوں کا قتل عام شروع کر رکھا تھا، اور بائیں طرف سے برخوردار خان زندگی کو خون آلود کرنے والا کام شروع کر چکا تھا۔ تراوڑی کے وسیع و عریض تاریخی میدان میں یوں لگتا تھا جیسے وہاں ویران اور ہولناک بے کیفوں آتش فشاں پھٹنے کی آوازوں کا ایک بحران اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ بھوئٹے زیادہ دیر تک عبداللہ، جہان خان اور برخوردار خان کی جان لیوا حملوں کا دباؤ اور زور برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جب دیکھا کہ تین اطراف سے اس کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا ہی تو وہ پہلے پسپا ہونا شروع ہوا، پھر پیٹ پھیر کر ایسے بھگا کہ واپس مڑ کر کبھی نہ دیکھا۔ جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان نے بڑی خونخواری سے اس کا تعاقب کیا، اور دور تک انہوں نے مرہٹوں کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہوتے ہوئے لمحہ بلمحہ اس کے لشکر کی تعداد کم کرنی شروع کی۔ پھر جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان لوٹ آئی، جبکہ سپہ سالار بھوئٹے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اپنے بڑے لشکر میں جا شامل ہوا تھا۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی کو اپنے ہراول لشکر کے کماندر بھوئٹے کی شکست کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا تھا۔ تراوڑی کے تاریخی میدان میں جس وقت مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان جب واپس احمد شاہ ابدالی کی طرف آ رہے تھے، اور احمد شاہ ابدالی ایک جگہ پڑاؤ کر کے ان تینوں کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، جہان خان دلاور خان اور عبد الخالق زال بیگ پوپلزئی کے خیمے میں داخل ہوئے۔
جب وہ آ کر زال بیگ کے سامنے بیٹھ گئے تب زال بیگ اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ ایک بار بڑا رازدارانہ سا چکر اس نے اپنے خیمے کے گرد لگایا، پھر وہ اندر آیا اور تینوں کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں اپنے خیمے میں بلوایا ہے؟ اس پر دلاور خان بولا اور کہنے لگا، زال بیگ، ہم کیا جانیں کہ تم نے کیوں بلایا ہے؟ بہرحال جس غرض کے لیے تم نے بلایا ہے وہ کہو، معاملہ کیا ہے؟ اس پر زال بیگ بڑی دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے رازداروں، تم تینوں جانتے ہو کہ میری چچا زاد اور میری منگیتر ماہ رخ نے میرے ساتھ منگنی توڑ دی ہے، اور میرے چچا جہان خان نے باقاعدہ مجھے اس کی اطلاع بھی کر دی ہے۔ منگنی توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہ پسند نے مجھے مقابلے میں شکست دے دی تھی۔ میرے چچا کا کہنا ہے کہ ماہ رخ اسی روز سے مجھ سے نفرت اور شاہ پسند سے محبت کرنے لگی تھی جس روز شاہ پسند نے مجھے اور دلاور خان کو مقابلے میں شکست دی تھی۔ دیکھو میرے ساتھیوں، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ ماہ رخ میرے بجائے شاہ پسند کی بیوی بنے۔ شاہ پسند پہلے ہی کامنی سے شادی کر چکا ہے، اب اگر ماہ رخ بھی اس سے شادی کرتی ہے تو یہ ہمارے منہ پر انتہائی ذلت کا بھرپور تمانچہ ہوگا، لہٰذا میں کسی بھی صورت ماہ رخ کو شاہ پسند کا ساتھی نہ بننے دوں گا۔ میرے ساتھیوں، مجھے یہ بھی خبریں مل گئی ہیں کہ ماہ رخ شاہ پسند کے خیمے میں جانے لگی ہے، اور یہ کہ کامنی نے اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ شاہ پسند کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ماہ رخ سے شادی کر لے، لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ماہ رخ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس پر دلاور خان تڑپ کر بولا اور کہنے لگا، دیکھ زال بیگ، اتنا بڑا ظلم مت کرنا۔ ہم جو شاہ پسند کو کامنی کے ہاتھوں قتل کرانے کا ایک مرتبہ چکر چلا چکے تھے اسے ہی نہیں نبھا سکے، اب اگر ہم نے ماہ رخ کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا پاشا ہم چاروں کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ دلاور خان کے خاموش ہونے پر زال بیگ پوپلزائی پھر بولا اور کہنے لگا، دلاور خان، تم ماہ رخ کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے دل میں بھی یہ ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ ماہ رخ کے ساتھ ساتھ شاہ پسند اور کامنی کو بھی قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ شاہ پسند ہی میری تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ نہ وہ مجھ سے اور تم سے مقابلہ جیتتا، نہ ماہ رخ مجھ سے منگنی توڑ کر اسے پسند کرنے لگتی۔ اس پر عبد الخالق بولا اور کہنے لگا، زال بیگ، تمہاری باتیں بچکانہ اور بے بنیاد سی لگتی ہیں۔ اگر ہم نے کامنی اور شاہ پسند پر بھی ہاتھ ڈالا تو یاد رکھنا پاشا ہم سب کو ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان اور نسلوں تک کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا، لہٰذا شاہ پسند اور کامنی کے قتل میں ہم کسی بھی صورت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہا سوال ماہ رخ کے قتل کرنے کا، تو اس میں کسی حد تک تم حق بجانب ہو، اس لیے کہ ماہ رخ نے تمہارے ساتھ منگنی توڑ کر تمہاری بے عزتی کی ہے، اسے کسی بھی صورت یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہارے ساتھ منگنی توڑ کر شاہ پسند سے محبت کرنے لگے۔ عبد الخالق کے خاموش ہونے کے بعد جمال خان بھی بولا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ زال بیگ، عبد الخالق ٹھیک کہتا ہے، ہم ماہ رخ کے قتل میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر تم نے اس قتل کا رخ شاہ پسند اور کامنی کی طرف پھر کر دیا تو یاد رکھنا ہم کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم پاشا سے اپنے خاندان اور نسلوں کا قتل عام نہیں کروانا چاہتے۔ اس ساری گفتگو کے بعد زال بیگ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، میں کامنی اور عبداللہ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، شاہ پسند، جہان خان اور برخوردار خان مرہٹوں کے شکست دینے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور پاشا ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ مرہٹے یوں ہی نہیں بیٹھیں گے، وہ اگلی جنگوں کی تیاری کریں گے۔ اس کے لیے احمد شاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے گا اور پھر میرے خیال میں دریائے جمنا کو عبور کر کے دہلی کی طرف بڑھے گا، لہٰذا جب لشکر دریائے جمنا کو عبور کرنے والا ہوگا ہم ماہ رخ کو قتل کرنے کے بعد قندھار کی طرف بھاگ جائیں گے۔ تم جانتے ہو قندھار پر اس وقت پاشا کا بیٹا سلیمان اور دوسرا بیٹا تیمور حکومت کر رہا ہے، وہ دونوں ہی ہمارے حق میں ہیں۔ ماہ رخ کو قتل کرنے کے بعد ہم قندھار واپس جائیں گے، اپنے اپنے قبیلے اور مسلح جوانوں کو بڑی تیزی سے اکٹھا کر کے ایک لشکر ترتیب دیں گے
اور قندھار میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیں گی۔ اس معاملے میں اگر پاشا کے بیٹے سلیمان یا تیمور نے بھی کسی قسم کی مداخلت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم ان کے خلاف صف آرا ہو جائیں گی اور دونوں کا خاتمہ بھی کر دیا جائے گا، اور جب تک پاشا ہندوستان میں حالات درست کرنے کے بعد قندھار واپس جائے گا اس وقت ہم ہرات اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرنے کے بعد اپنی عسکری حیثیت کو خوب مضبوط اور مستحکم کر چکے ہوں گے۔ پھر ایک مضبوط اور جرار لشکر لے کر پاشا کے مقابل آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم پاشا کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ کہو کیا خیال ہے؟ اس پر دلاور خان بولا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو اس معاملے میں ہم تینوں تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ محروق کو قتل کرنے کے بعد واپس قندھار جائیں گے، بڑی تیزی سے لشکر ترتیب دیں گے اور خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم پاشا کو بھی مقابلے میں پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس پر زال بیگ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، میرے ساتھیوں، بس یہی آخری فیصلہ ہے کہ جس وقت لشکر جمونا کو عبور کر رہا ہوگا اس وقت محروق کو قتل کر کے ہم قندھار کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پاشا کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ اب چلو پاشا کے ساتھ مل کر جہان خان، شاہ پسند اور برخوردار خان کے استقبال میں شامل ہوں تاکہ لوگ ہم چاروں پر کسی طرح کا شک و شبہ نہ کر سکیں۔ عبداللہ، جہان خان اور برخوردار خان جب اپنے اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ایک فاتح کی حیثیت سے آ کر ملے تھے تو احمد شاہ ابدالی، اس کے لشکریوں اور دیگر سرداروں نے بڑی گرم جوشی سے ان تینوں اور ان کے لشکروں کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر تک وہیں پڑاؤ ہوا تھا، سارے لشکر نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد متحدہ لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے بوریا کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے دریائے جمونا کے کنارے کشتیوں کا پل تعمیر کرایا۔ اس پل کے ذریعے وہ دریائے جمونا کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کر گیا تاکہ دہلی کی طرف کوچ کر سکے۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی کا سارا لشکر دریائے جمونا کو عبور کر چکا اور دریا کے مشرقی کنارے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے پڑاؤ کر لیا، اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، عبداللہ، جہان خان، برخوردار خان اور کچھ دوسرے چھوٹے سالاروں نے دریا جمونا کے کنارے ایک جگہ جمع ہوئے تھے اور مرہٹوں کے ساتھ آئندہ پیش آنے والی جنگ کے متعلق صلاح مشورے کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو دریا کے کنارے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ چند سپاہی بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی گھبرا گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی خان، عبداللہ، جہان خان، برخوردار خان بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آنے والے لشکری تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی چند قدم اس کے قریب گیا اور ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم کیا بری خبر لے کر آئے ہو؟ کیا مرہٹوں نے کسی اور سمت سے حملہ کر دیا ہے یا وہ کسی راستے سے ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے ہیں؟ اس پر وہ سپاہی بولا اور کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سپہ سالار جہان خان کی بیٹی محروق کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر جہاں ایک طرف جہان خان گمسم اور پتھر سا ہو کر رہ گیا تھا، وہاں دوسری طرف احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، عبداللہ اور برخوردار خان بھی سراسی مہا ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد چند لمحوں تک احمد شاہ ابدالی نے عجیب سے انداز میں اپنے سپہ سالار جہان خان کی طرف دیکھا، پھر اس آنے والے سپاہی کو مخاطب کر کے پوچھا، سارے حالات تفصیل سے سناؤ۔ جہان خان کی بیوی اور بیٹی محروق کو کس نے قتل کیا ہے اور ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ اس پر سپاہی بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ذمے لشکر کے کوچ کرنے کے بعد پڑاؤ پر آخری نگاہ رکھنے اور کوئی چیز رہ جانے کی صورت میں اسے سمیٹ لینے کا حکم دے رکھا تھا۔ جس وقت لشکر نے دریائے جمونا کے مغربی کنارے سے پل کے ذریعے مشرقی کنارے کی طرف کوچ کیا تھا تو ہم پڑاؤ کے ارد گرد گھومتے رہے۔ پھر ایک جگہ درختوں کے ایک جھنڈ میں جہان خان کی بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی 2 زخمی سپاہی بھی تھے جو ان دونوں ماں بیٹی کے خیمے سے باہر پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو مر چکا تھا، دوسرے میں ابھی جان باقی تھی اور ہو سکتا ہے کہ قاتل اسے بھی مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے۔
جس سپاہی میں ابھی دم باقی تھا اس سے ہم نے جب پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ زال بیگ پوپلزئی نے ماہروخ اور جہان خان کی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دلاور خان، عبدالخالق اور جمال خان بھی تھے۔ اس سپاہی کا کہنا تھا کہ ان تینوں نے زال بیگ کو کئی بار منع کیا کہ وہ ماہروخ کو قتل نہ کرے، اگر وہ اس سے انتقام ہی لینا چاہتا ہے تو اسے لشکر سے اٹھا کر کہیں لے جائے لیکن قتل نہ کرے۔ اس سپاہی کا کہنا تھا کہ زال بیگ نے ان تینوں کی بات نہ مانی اور اس نے ماہروخ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس زخمی سپاہی نے بتایا کہ زال بیگ نے رات کے پہلے حصے میں ہی، جس وقت جہان خان اپنے خیمے سے نکل کر لشکر کی طرف کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھا، ماہروخ، اس کی ماں اور دونوں محافظوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس سپاہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ قتل کرنے کے بعد جس وقت زال بیگ بھاگنے لگا تھا تو دلاور خان اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ تھا۔ عبدالخالق اور جمال خان بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، پر زال بیگ نے دھمکی دی کہ اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو میں تم پر یہ الزام لگاؤں گا کہ ماہروخ اور اس کی ماں کے قاتل تم تینوں ہو۔ یہ دھمکی دینے کے بعد زال بیگ تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کہاں گئے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سپاہی تھوڑی دیر رکا، پھر وہ دوبارہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، ہمارے کچھ ساتھی دونوں ماں بیٹی اور مرنے والے دونوں سپاہیوں کی لاشوں کو ادھر ہی لے کر آ رہے ہیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی مغموم سی آواز میں کہنے لگا، تم لاشوں کو یہاں ہمارے قریب رکھوانے کا بندوبست کرو۔ اس پر وہ سپاہی پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب وہ سپاہی چلے گئے تب احمد شاہ ابدالی نے بڑی ہمدردی، بڑی نرمی سے جہان خان کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جہان خان کی آنکھوں سے اس سمے آنسو بہہ نکلے تھے۔ قندھار اور ہرات سے لے کر دہلی تک اپنی آنکھوں کے سامنے خون کی آندھیاں اور لہو کے طوفان دیکھنے والا وہ سپہ سالار اس سمے ریت کی دیوار دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی، اپنی بیوی کی موت پر از خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی آگے بڑھا۔ جہان خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے تسلی دینے لگا تھا۔ اتنی دیر تک شاہ ولی خان، عبداللہ اور برخوردار خان بھی آگے بڑھے اور جہان خان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھی اسے تسلی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک جہان خان نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھال لیا، تب احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، جہان خان میرے بھائی، میرے رفیق، میرے دوست، فکر مند نہ ہو۔ قاتل خواہ کہیں بھی چھپ جائے، وہ زمین کی تہ میں کیوں نہ اتر جائیں اور کوہستانوں کی کھو میں کیوں نہ پناہ لے لیں، میں انہیں تلاش ضرور کروں گا۔ سن جہان خان، اس نے تمہاری بیٹی ماہروخ کو قتل کیا ہے۔ اگر دلاور خان، جمال خان اور عبدالخالق نے زال بیگ پوپلزئی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو پھر ان تینوں کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جہان خان، تمہارے بھتیجے زال بیگ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی کو قتل کر کے ہمارے جسم پر نام مندمل ہونے والا زخم لگایا ہے، اور اس کا انتقام بہرحال میں اس سے لے کر رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد شاہ ابدالی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ سپاہی ماہروخ، اس کی ماں اور دونوں سپاہیوں کی لاشیں وہاں لے کر آئی تھی، لہٰذا احمد شاہ ابدالی سب کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے لگا تھا۔ مراٹھوں کے سردار داتا جی کو اس بات کا بڑا خلق تھا کہ اس نے جو ہراول لشکر اپنے بہترین جرنیل بھوئٹے کی سرکردگی میں تراواڑی کے تاریخی میدانوں کی طرف روانہ کیا تھا، اسے بدترین شکست ہوئی تھی، اور داتا جی ہر حالت میں اپنی اس شکست کا انتقام احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا دریائے جمنا کو عبور کرنے کے بعد داتا جی اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے آیا اور پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں پڑاؤ کر کے داتا جی نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ داتا جی نے اپنے پاس رکھا، دوسرے حصے کی کمانداری اپنے ایک جرنیل ملہاڑ راؤ ہولکر کو دی، تیسرے حصے کا سالار جنکو جی کو، اور چوتھے حصے کا سالار اپنے جرنیل سبھا جی کو، اور 5ویں حصے کا سالار اپنے بہترین جرنیل بھوئٹے کو مقرر کیا تھا۔ لشکر کی یہ ترتیب دینے کے بعد داتا جی نے وسط میں لڑنے والے ملہاڑ راؤ ہولکر اور جنکو جی کو رکھا، اور اپنے لشکر کے دائیں طرف اس نے سبھا جی کو اور بائیں طرف بھوئٹے کو مقرر کیا۔ مرہٹوں کے لشکر کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی بھی ان کے سامنے صف آرا ہوا، اور اپنے لشکر کو اس نے بڑے سوچ بچار کے بعد 5 کے بجائے 6 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے پاس رکھا، دوسرا شاہ ولی خان کے ماتحت، تیسرا عبداللہ کو دیا، چوتھا جہان خان،
5واں برخوردار خان اور چھٹا حصہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک نئے اور ابھرتے ہوئے جرنیل قلندر خان کے حوالے کر دیا۔ یہ قلندر خان اس سے پہلے عبداللہ کی کمانداری میں کام کرتا رہا تھا۔ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان قلندر خان کو رکھا، دائیں طرف جہان خان، بائیں طرف برخوردار خان کو، جبکہ خود احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کے پیچھے رہے تھے اور انہوں نے مرہٹوں کے خلاف کارگر ضرب لگانے کے لیے آپس میں کوئی نیا صلح مشورہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف داتا جی بھی اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ پیچھے رہ کر اپنے لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ نے اپنے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا۔ اس موقع پر احمد شاہ نے دیکھا کہ مرہٹوں کے لشکر کے وسطی حصے میں اور دائیں بائیں لڑنے والے حصوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، ادھر دیکھو، مرہٹوں کے لشکر کی طرف ان کے وسطی حصے میں اور سامنے والے حصے کے درمیان اس قدر بڑا اور وسیع فاصلہ ہے۔ آخر مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے اپنے لشکر کے ان تینوں حصوں کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں رکھا ہے؟ اس پر عبداللہ نے بھی مرہٹوں کے لشکر کی طرف غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ جائزہ لیتا رہا اور پھر وہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، مرہٹوں کے تینوں لشکروں کے درمیان فاصلہ دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے چونک کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کیسی بات ہے بیٹے؟ شاہ پسند کہنے لگا، پاشا، میرا دل کہتا ہے کہ جب جنگ اپنے عروج پر آئے گی تو لشکروں کے درمیان اس نے جو خلا رکھا ہے اسی خلا کو استعمال کرتے ہوئے داتا جی دو کام کرے گا۔ پہلا، وہ اپنے لشکر کے ہر حصے کو خلاؤں کو استعمال کرتے ہوئے مدد کر سکتا ہے، اور دوسرا، ہمارے اپنے حصے پر اچانک ضرب لگا کر وہ اس حصے کو پسپا ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر احمد شاہ ابدالی کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک ابھر آئی تھی۔ پھر مسکراہٹ میں اس نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہ پسند میرے بیٹے، تمہاری یہ تجویز میرے دل کو لگی ہے۔ میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ یہ مرہٹوں کا سردار داتا جی ایسا ہی کرے گا، لہٰذا ہمیں بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے دونوں حصوں اور دونوں طرفین میں فاصلہ رکھنا چاہیے، تاکہ داتا جی اگر اس خلا کو استعمال کر کے اگلے محاذ پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تو ہم بھی ایسی خلاؤں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا سامنا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان، قلندر خان اور برخوردار خان کو اپنے اپنے لشکروں کے درمیان خلا رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ پشتی حصے میں اپنے اپنے لشکروں کی طرف چلے گئے تھے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے بلند آواز میں اپنے لشکروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو دیوتاؤں کے محافظوں اور پاسبانوں، اپنے ماضی کے افعال اور اعمال کی طرف نہ دیکھو اور دور اندیش سے آنے والے افغانوں پر اس طرح حملہ آور ہو کر ان پر ٹوٹ پڑو کہ خود اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ سنو بھارت ماتا کے رکھوالوں، جو زندگی کا طلبگار ہے، موت اسی کے منہ پر تمانچہ مارتی ہے۔ جو جنگ سے پہلو تہی کر کے اپنے بچاؤ کی فکر کرتا ہے، مرگ اسی کے جسم سے فاسد خون نکالتی ہے، اسے زندگی کی راہ میں گم کر کے ظلمت کی خلیج میں ڈھکیل دیتی ہے۔ اور سنو میرے ہم سفر، شباب و اسرات سے مغلوب ہو کر ان حملہ آور افغانوں کو ننگ و ذلت کے شبستانوں میں ڈھکیل دو۔ سنو، آج اگر تم نے دریائے جمنا کے کنارے ان افغانوں کے سامنے چھاتی تان کر کھڑے نہ ہوئے تو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ دکن تک کوئی قوت ان افغانوں کو تمہارا تعاقب کرنے سے نہ روک سکے گی۔ لہٰذا دیوتا تمہیں بہترین موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اپنی پوری ایمانداری، اپنے پورے خلوص کے ساتھ ان افغانوں پر نزول کرو اور انہیں اس قدر بے بس کرو اور مجبور کر دو کہ یہ تمہاری زمینوں سے نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ سب ایک بار ہند ماتا کی جے کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھو اور افغانوں کو بتاؤ کہ ہم ان کے سامنے ریت کے گھروندے اور مٹی کے کھلونے نہیں ہیں جنہیں یہ لمحوں میں توڑ کر رکھ دیں گے۔ اپنے سپہ سالار داتا جی کے اس حکم پر مرہٹوں نے ایک زبان ہو کر بھارت ماتا کی جے کا نعرہ بلند کیا تھا۔ پھر وہ حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ سب سے پہلے مرہٹوں کے لشکر کا وسطی حصہ ملہاڑ راؤ ہولکر اور جنکو جی کی سرکردگی میں آگے بڑھ کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے وسطی حصے پر غیظ و غضب کی تصویر
اور حرص و طمع کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شاہ ولی خان اور قلندر خان نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملہاڑ راؤ اور جنکو جی کے اس خوفناک اور درندہ صفت حملے کو روک دیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے لشکری وسطی حصے میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے رہی۔ شاہ ولی خان اور قلندر خان نے مرہٹوں کے وسطی حصے کے حملوں کو روکنے کے بعد جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تھی، جس کے تحت شاہ ولی خان اور قلندر خان ملہاڑ راؤ ہولکر اور جنکو جی کے لشکر پر سمندر کی گہرائی، فلک کی بلندی، بیداری کے پیغام، انقلاب کے ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں کی طرح ملہاڑ راؤ ہولکر اور جنکو جی کے لشکر پر جوابی حملہ کر رہے تھے۔ دونوں لشکر کے وسطی حصے کے آپس میں ٹکرانے کے بعد سب سے پہلے جہان خان حرکت میں آیا اور دائیں پہلو کی طرف سے مرہٹوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوا جو جرنیل سباجی کی کمانداری میں آگے بڑھا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں جہان خان نے سباجی کی اگلی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ جہان خان کے تقریباً ساتھ ہی ساتھ برخوردار خان بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے رات کے منڈلاتے سایوں، سمندر کے شور اور ہوا کے واویلے کی طرح وہ مرہٹوں کے جرنیل بھوئٹے پر حملہ آور ہوا جو اس سے پہلے تراوڑی کے میدان میں عبداللہ اور برخوردار خان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھا کر بھاگا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکروں کے سارے پہلو ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ مرہٹوں کے لشکر کے پیچھے ان کا سپہ سالار داتا جی برابر اپنے لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پشت پر کھڑے گہری نگاہوں سے جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ دونوں چونک پڑے، اس لیے کہ مرہٹوں کا سپہ سالار داتا جی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ وسطی لشکر اور دائیں بائیں کے لشکروں کے درمیان جو اس نے فاصلے رکھے تھے، ان خلاؤں میں داتا جی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور بڑی تیزی سے اپنی اگلی صفوں کی طرف آیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، تیرا کہنا درست تھا۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے اپنے لشکروں کے درمیان جو فاصلے رکھے تھے وہ اسی مقصد کے لیے رکھے تھے کہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمارے لشکر پر ضرب لگا سکے۔ لہٰذا میرے بیٹے، اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤ اور داتا جی کو آگے بڑھنے سے روک دو۔ میں اپنے لشکر سے پیچھے ہو کر ایک لمبا کاوا کاٹتا ہوا دشمن کے پہلو پر ضرب لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ دشمن کو ہم دریائے جمنا کے کنارے زیادہ دیر تک میدان جنگ میں جمنے نہ دیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عبداللہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ جہان خان اور شاہ ولی خان کے لشکروں کے درمیان جو خلا رکھا گیا تھا اس میں اپنے لشکر کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا اگلی صفوں کے قریب آیا تو اس وقت تک عبداللہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اگلی صفوں تک پہنچ چکا تھا۔ داتا جی چاہتا تو شاہ ولی خان یا جہان خان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرب لگاتا اور یوں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں خلا پیدا کرنے کے بعد اپنے لیے فوائد حاصل کر لیتا، لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی، اس لیے کہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ داتا جی کو شاید کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کے سامنے آنے والا شاہ پسند ہے جس نے تراوڑی کے میدانوں میں اس کے جرنیل بھوئٹے کو شکست دینے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ عبداللہ نے دیکھا اس کے سامنے آنے والے مرہٹے تمام کے تمام تقریباً بڑے بڑے برچھوں اور نیزوں سے لیس تھے۔ داتا جی اپنا برچھا بری طرح گھماتا ہوا عبداللہ کی طرف بڑھا، شاید وہ عبداللہ کا خاتمہ کر کے اس کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ بھی داتا جی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ جو ہی داتا جی نے برچھا گھما کر عبداللہ پر وار کیا، عبداللہ نے اس کے برچھے کو اپنی اس ڈھال پر روکا جو نئی طرز پر مجیر الدین نے اسے بنا کر دی تھی۔ داتا جی کا برچھا جب اس ڈھال پر پڑا تھا تو میدانی جنگ میں ایک عجیب سا کھنکھناتا ہوا شور پیدا ہوا۔ جواب میں عبداللہ نے جب مجیر الدین کی بنا کر دی ہوئی آگے سے سانپ کی زبان جیسی دو منہ والی تلوار کو حرکت میں لاتے ہوئے داتا جی پر برسائی تھی تو اس نے بھی اس وار کو اپنی ڈھال پر لیا تھا، لیکن داتا جی نے محسوس کیا کہ عبداللہ کی تلوار کے برسنے پر اس کی ڈھال بیچ میں تھوڑی سی پھٹ گئی تھی اور عبداللہ کا وار روکتے ہوئے داتا جی کا بازو بھی لرز اور کام گیا تھا۔ عبداللہ کے حملوں کی سختی دیکھتے ہوئے وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اس کے اور عبداللہ کے درمیان دونوں کے لشکری حائل ہو گئی تھی۔ اب عبداللہ اپنے لشکریوں کے ساتھ آدمگیر جذبوں کے تحت وجدان و شباب کے موسم، حدت و جذبات کی خزاں
شب کی خاموش فضاؤں میں ستاروں کی سی پھیلتی دھول اور صبح صادق کی سی منتظر بے چین روحوں کی طرح مرہٹوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف خود احمد شاہ ابدالی بھی بیکار نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جنگ اپنے عروج پر آ گئی ہے اور میدان جنگ لہو لہو ہونے لگا ہے اور مرہٹے اپنی پوری شدت اور بڑی خونخواری سے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ دائیں طرف مڑتے ہوئے اپنے لشکر کو باہر ہی باہر اس نے ایک لمبا کاوا کاٹا۔ وہ مرہٹوں کے لشکر کے اس سمت حملہ آور ہوا تھا جہاں ان کے جرنیل بھوئٹے کا لشکر برسر پیکار تھا۔ احمد شاہ ابدالی بھوئٹے کے لشکر پر بڑی قوت، نا امیدی، خوف اور تلخی کی آندھیوں، رنج و غم کی کھلیان، ہوا کی آہوزاری، عناصر کی لالا و ماتم کی طرح کچھ اس انداز میں حملہ آور ہوا تھا کہ بھوئٹے کے لشکر کے اندر احمد شاہ ابدالی دور تک گھستا چلا گیا، بالکل یوں جیسے کوئی تیز منہ کا تیر پانی کی تیز دھار کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے بھوئٹے کے لشکر میں دور تک لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے تباہی اور بربادی کے سمے برپا کر دیے تھے۔